السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 126 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی سوانح مکمل ہو چکی ہے۔ اسی باب میں ہم اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اب تک سن رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تعلق سے، آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تعلق سے اور آپ کے معجزات کے تعلق سے مختلف فرقے والوں کے یا یہود و نصارہ کے جو بھی اعتراضات ہیں، ہم نے ان کے جوابات دلائل کی روشنی میں سماعت کیے۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مزید جو اعتراضات ہیں باطل نظریے والوں کے، ہم ان کے جوابات سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتراض: مرزا صاحب کا ذکر حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اگر علم ثریا کے ساتھ بھی متعلق ہو تو فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص اسے پا لے گا۔ مرزا صاحب کے ایک مرید امروہی نے اس حدیث سے مراد بھی اپنے مرزا صاحب ہی کو لیا ہے۔ جواب اول، متفق علیہ شیخین بخاری و مسلم کی حدیث میں اسی طرح مذکور ہے۔ یہ حدیث آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ مبارک رکھ کر بیان فرمائی، جس سے سلمان فارسی کا مصداق ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی سیاق و سباق سے یہ حدیث مختص ہے، عام ہے ہی نہیں۔ جواب نمبر 2، اگر حدیث کو عام رکھا جائے اور مراد فارس کا کوئی شخص بھی لیا جائے تو پھر بھی اس سے مراد مرزا صاحب نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے خود اپنا سمرقندی ہونا ثابت کیا ہے، حالانکہ سمرقند خراسان سے ہے نہ کہ فارس سے۔ جن لوگوں کو کچھ جغرافیہ وغیرہ میں مہارت ہے ان پر یہ بات واضح ہے۔ جواب نمبر 3، اگر حدیث پاک سے مراد زیادہ عموم لیا جائے، یعنی اہل فارس کا ایک بمحاورہ معنی یہ لیا جائے کہ اس سے مراد اجمی لوگ ہیں، تو پھر بھی مرزا صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں معرف باللام ہے، الف لام عہد خارجی ہے، جس سے مراد وہ علم ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، نہ کہ مخالف۔ مرزا صاحب کا علم تو شیطانی علم تھا، قرآنی علم نہیں تھا، ورنہ وہ کفر اختیار کر کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ جھوٹوں کی کہاوتیں: امروہی صاحب نے اپنے مرزا کو مسیح موعود مانا ہے، اس لیے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مرزا صاحب دین نصرانیت کو مٹا دیں گے۔ سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج تاریخ 15 شعبان 1317 تک دین نصرانیت کا مٹ جانا متحقق نہیں ہوا، حالانکہ مرزا صاحب جو مسیح موعود ہونے کے دعوے دار ہیں وہ کتنے عرصے سے آ چکے ہیں، بلکہ مرزا صاحب اپنی موت تک بھی یہ کرشمہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے لیکن کوئی ایک بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب امروہی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد بھی مرزا صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے بذریعہ اشتہارات روپیہ دینے کا وعدہ
مخالفین اسلام ان کے بناوٹی اسلام کو فرمایا اور کسی نے بھی قبول نہیں کیا؟ اس کا جواب حضرت پیر مہر علی شاہ یوں دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ اہل اسلام ہوں گے اور سب کو عبادت کی بہت رغبت ہوگی اور سب تاریخ دنیا اور زاہد ہوں گے۔ اس پر حدیث مبارکہ کے الفاظ شاہد ہیں، اس لیے کہ اس وقت مسلمان زاہد و عابد ہوں گے جو دنیا کو قبول نہیں کریں گے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت مخالفین اسلام بھی ہوں گے، جیسا کہ مرزائیوں نے معاذ اللہ مسلمانوں کو مخالفین اسلام کہا ہے، اور ان کو حقیقت اسلام ظاہر کرنے کے مقابلے میں اشتہارات کے ذریعے روپیہ دینے کا وعدہ کیا جائے گا اور وہ قبول نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ اسلام بذات خود امر حق ہے، واقع کے مطابق ہے۔ قیامت تک کوئی مخالف بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کے حق ہونے کو زائل کر سکے یا اسلام کا ناحق ہونا ثابت کر سکے۔ اسلام اپنے حق ہونے میں کسی انسان کا محتاج نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے خود اس کے غلبہ کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسلام کو قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا، اس پر شاہد خود حدیث مبارکہ ہے۔ اعتراض: آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنْقِصْهُ فِي الْخَلْقِ دال ہے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ حسب مفاد اس آیت کے جو شخص 80 یا 90 سال کو پہنچتا ہے اس کو نقوص اور جازگوئی بنسبت پہلی حیات کے پیدا ہوتی ہے۔ کیسا حال ہوگا اس شخص کا جو 2000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: 80 یا 90 سال کی قید جو آپ نے لگائی ہے، یہ قرآن پاک کے کون سے الفاظ مبارکہ سے سمجھ میں آئی؟ خدارا یہودیوں کی طرح کلام الہی کی تحریف سے باز آئیں۔ کیا آپ کو قرآن پاک میں یہ آیت نظر نہیں آئی؟ وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال تک رہے۔ آپ کی پیش کی گئی آیت کا مفہوم اگر تمہارے خیال میں 80 یا 90 سال کی عمر تک محدود ہے تو پھر اس آیت سے اصحاب کہف کا 309 سال غار میں کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال، حضرت شیش علیہ السلام کی 120 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 223 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ سب غلط تعویلیں مرزا صاحب سے اس وجہ سے سرزد ہوئیں کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے گمراہ کن شیطانی علم نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اعتراض: تم میں سے بعض کو فوت کیا جاتا ہے اور بعض کو بڑی عمر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس آیت میں 2 ہی صورتیں ذکر ہیں، یا گھٹیا عمر سے پہلے فوت کر دینا یا اس عمر تک پہنچا دینا جس میں انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ اس آیت سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ رذیل عمر تک تو نبی کی شان کے لائق نہیں اور کسی جگہ قرآن میں ذکر بھی نہیں۔ اور تم میں بعض اپنے عنصری جسم کے ساتھ آسمانوں پر چڑھ جائیں گے اور پھر آخر زمانے میں لوٹ آئیں گے۔ آیت میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر اور کوئی تیسری صورت مانی جائے تو آیت میں جو 2 چیزوں کے اندر ایک مسئلے کو بند کیا گیا ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو اگر مانا جائے تو آیت کا حرص باطل ہوتا ہے۔ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت میں کوئی حرص ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض حرص کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی واضح قانون ہے، کسی جگہ کے ذکر نہ کرنے سے اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ نیز تمہارا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کا ذکر بھی تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ جب تمہارے نزدیک اس سے حرص باطل نہیں تو آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے والے قول سے حرص کیسے باطل ہے؟ نیز اہل کشف کے نزدیک ارذلول کی کوئی حد متعین نہیں ہے، نہ اس پر کوئی آیت و حدیث دلالت کر رہی ہے،
اور نہ ہی عقلی طور پر ثابت ہے کہ اس سے متجاوز ہونا موت کا سبب ہو۔ علماء نے جو حد مقرر کی ہے اس کو شیخ اکبر اپنے کشفی طریقے سے فتوحات میں رد فرماتے ہیں۔ ان کے قول کا مضمون یہ ہے کہ اگر جو کچھ علم طبعی میں ہمارے اوپر مکشوف ہوا وہ علماء تابعین کو معلوم ہوتا تو ہرگز انسان کی عمر طبعی کو وہ کسی حد سے معین نہ کرتے۔ نیز اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس سے مراد رذیل عمر ہے تو پھر بھی اس سے اہل علم مستثنی ہیں، ان کا حکم ہی اور ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا اسے یہ حالت نہیں حاصل ہوتی کہ اس کی عقل میں کمی آ جائے، یعنی یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے قرآن پاک کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور علم حاصل کیا انہیں اس حالت کی طرف نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ ان کی عقل عمر کی زیادتی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس پر مشاہدات دلالت کر رہی ہیں۔ جب اہل علم کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یقیناً زیادہ عمر کا دیا جانا رذالت کی طرف نہیں پہنچائے گا۔ نیز ومن یتوفا بھی داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ پر وفات بھی یقینی آنی ہے اور آپ کو دنیا کی جس عمر میں اٹھایا گیا اور پھر دنیا میں آپ کو جتنی مدت رہنا ہے آپ کی وہی عمر شمار ہوگی۔ آسمانوں کی زندگی پر وہاں کے قوانین ہی نافذ ہیں، نہ وہاں موت نہ بوڑھا ہونا۔ سب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو وہ زندگی حاصل ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ان پر کوئی بڑھاپا طاری نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ان باطل عقائد والوں کے بالخصوص مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے مولویوں کے مزید اعتراضات کے جوابات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، لائک بھی کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔